السلام علیکم ناظرین، ذیشان مرچنٹ اکنامک ویوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم اپنے پروگرامز میں بات کر رہے ہیں پاکستان کے مسائل اور ان کا حل، اور اس کو ہم کس طریقے سے بہتر انداز میں اور ایفیکٹولی اس کو اوورکم کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو اکنامک سائیکل جو اس وقت بالکل سلو ہو گیا ہے وہ ایک دفعہ پھر چل پڑے اور ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے لگے، تاکہ جب اکنامک ایکٹیویٹی جب جنریٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو اس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے، ایک عام آدمی کا اس کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے، اور اس اثر پڑنے سے اس کی پریشانیوں کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک عام آدمی اس وقت مستقل جب وہ صبح گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ذہن پہ کچھ فکریں ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں آئے گا تو ان کے بچوں کو کس طرح سے کھانا ملے گا، کیا وہ بچوں کی اسکول کی فیس ادا کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے گھر کا راشن پورا کر سکتا ہے۔ کیوں اس کے ذہن پہ یہ فکریں ہیں؟ کیونکہ ہماری اکنامی اس وقت ایک بہت مشکل سے گزر رہی ہے۔ اس وقت ہم پہ ایک بڑا کڑا وقت ہے، اس کے بڑے سارے وہ ہیں ہمارے سامنے، بڑے سارے ہم نے اس کے پیچھے انالیسس کر کے دیکھ لیے، لیکن ہم اس سے باہر نہیں آ پاتے۔ ہم نے اپنے انیشل پروگرامز میں کچھ چیزوں کے اوپر زور ڈالا تھا کہ کیا کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے۔ آج جس ایشو کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان کا ڈیٹ۔ پاکستان کے اوپر جو قرضہ ہے وہ کتنا ہے، آج سے 10 سال پہلے کیا تھا، آج کیا ہے، ہم کتنا اس میں انٹرسٹ کے فارم میں پے کر رہے ہیں، اور اس سے کس طریقے سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ ایک اوور ویو چھوٹا سا آپ کو دے دوں کہ سن 2000 میں پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ تھا وہ 3500 بلین تھا۔ سن 2007 میں یہ ٹوٹل ڈیٹ جو ہے 5000 بلین ہو گیا، اور سن 2011 میں جو اب سال ختم ہوا ہے یہ ڈیٹ بڑھ کے 12000 بلین ہو گیا۔ ان 4 سالوں میں ایک اندازے کے تقریب مطابق 7000 بلین سے ہمارا ڈیٹ جو ہے بڑھ گیا ہے۔ اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ یہ اتنا انکریز ہو گیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی، یہ چیئرمین ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس۔ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان سے ان کی وجوہات پہ بات کریں گے اور ان سے ان کا اوور ویو لیں گے کہ اس سے ایک عام آدمی پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر شاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن دس شو۔ میں نے ایک بریف انٹروڈکشن دے دیا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، آپ ہمارے ناظرین کو، ایک عام آدمی کو یہ بتائیے کہ جو پاکستان کا اس وقت قرضہ ہے اس سے ہمارے ایک عام آدمی پہ کیا اثر ہو رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے جو ہے اس سے باہر آ سکتا ہے، اور ہماری گورنمنٹ کو کیا ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ ہم اس کو ایک عام آدمی کو تھوڑا سا ریلیف دے سکیں۔ شکریہ، آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے، پاکستان کی بقا سے ہے، پاکستان کی یکجہتی سے ہے، اور 18 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود سے ہے۔ بہت ہی اہم ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ تعین کرنا چاہیے کہ ہمارے جو قرضوں کا حجم بہت تیزی سے کوئی 4.5 برسوں سے بڑھا ہے، اس کی بڑی بڑی وجوہات کیا ہیں، تو پھر ان وجوہات کو دور کر دیں تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، جس سے کہ معیشت کو بھی فائدہ ہوگا اور کروڑوں عوام کو بھی ہوگا۔ تو موٹی موٹی اگر آپ وجوہات کو ہم لسٹ کریں میرے حساب سے، تو پہلا نمبر پر جو ہے کہ پاکستان میں اس وقت ٹیکسوں کی چوری، یا جو طاقتور طبقے ہیں، ممبران پارلیمنٹ ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کے اوپر ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے تقریباً 1900 ارب روپے کا سالانہ کا تخمینہ ہے کہ قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو نقصان ہوتا ہے تو کہیں سے تو پورا ہوگا، وہ قرضوں سے پورا ہو جائے گا، نمبر 1۔ دوسرا یہ تھا کہ کرپشن، بدعنوانی، لوٹ کسوٹ، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی ناقص کارکردگی، چونکہ وہاں پر رولز وائلیٹ ہو رہے ہیں، یا کرپٹ لوگوں کو لگا دیا یا نااہل لوگوں کو لگا دیا، اور ریاست اور ریاستی اداروں کے شاہانہ اخراجات، نااہلی، مس مینجمنٹ، انیفیشنسی، اس کی وجہ سے جو تخمینہ ہے وہ ہے 1200 ارب روپیہ سالانہ۔ تو ان دو مدوں میں 3100 ارب روپے سال تو سیدھا سیدھا ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے تقریباً 2005 کے بعد سے خاص طور سے انرجی سیکٹر کو، جب کہ کرائسس تھا، ٹوٹل نظر انداز کر دیا۔ مکس بھی ہمارا خراب ہے کہ ہم امپورٹڈ آئل پہ کرتے ہیں، حالانکہ پانی سے بجلی بن سکتی ہے، گیس سے بن سکتی ہے، کوئلے سے بن سکتی ہے۔ ہم نے سب سے مہنگا جو امپورٹ کرتے ہیں چنا، تو اس کی وجہ سے 400 ارب روپے کا نقصان ہے۔ تو یہ 3500 ارب کا سال کا نقصان ہے، اور پچھلے سال جو ایف بی آر نے 18 کروڑ عوام سے ٹیکس وصول کیے تھے
آپ کو پتہ ہے کہ 1550 ارب روپے تھے. جی تو بالکل. یہیں سے کہ جب آپ کے بجٹ خسارہ ہوگا، یعنی آپ کے اخراجات تو بڑھتے چلے گئے، آمدنی آپ کی لیکیج ہو رہی ہے، اس کا جو ڈفرینس ہے وہ بجٹ خسارہ ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے آپ قرضے لیں گے، نوٹ چھاپیں گے اور ڈومیسٹک ڈیٹس لیں گے، جس کا آپ نے اشارہ کیا. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کے نقصانات بہت بڑھ رہے ہیں، اور جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں اگر ان کو آپ اپڈیٹ کر لیں تو جنرل مشرف کے جو 6.5 سال تھے اس میں 28 ارب ڈالر 28 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا. لیکن یہ جو 4.5 سال ابھی ہوئے ہیں اس میں کوئی 50 ارب ڈالر کا ہو گیا. یہ نقصانات کا بھی امپیکٹ معیشت پر تو قرضوں پر جا رہا ہے. سیدھی بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یعنی برآمدات تو صحیح معنوں میں بڑھ نہیں رہی، لیکن ہماری لگژری آئٹمس کی بے انتہا امپورٹ کر رہے ہیں. 9 ارب ڈالر کی تو اب تک ہم موبائلس لے چکے ہیں. مکس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اننیسری امپورٹس کر رہے ہیں. زرعی ملک ہے، زراعت میں ترقی نہیں ہو رہی تو آپ فوڈ آئٹمس بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو 4 برسوں میں کوئی 68 بلین ڈالرز کا ہم نے تجارتی خسارہ دکھا دیا. 68 ارب ڈالر کا. اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو بنیادی طور پر ہماری اپنی معیشت کو ہم نے غلط طریقے سے ہینڈل کیا، کرپشن کو انکریج کیا، ٹیکس کی چوری کو انکریج کیا، اور سیونگز نہیں ہو رہی ہمارے یہاں. ہماری جو بچتوں کی شرح قوم کی پاکستان کی ہے وہ 13.8% ہے، اور بھارت کو آپ دیکھ لیں یا خطے کے دوسرے ممالک جو ہمارے جیسے ہیں وہاں 30 سے 35% ہے. تو اگر 35% وہ بچتیں کر رہے ہیں، آپ 13.8% کر رہے ہیں، تو باقی آپ قرضے لیں گے. نہیں شاہد صاحب، یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے، یہ آپ نے ایک انالیسس اوور ویو تو دے دیا، بہت اچھا، لیکن اب جو مسائل اس سے ہمارے پاس درپیش ہیں، ایک عام آدمی کو تو یہ نہیں پتا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے. ایک عام آدمی تو یہ کہتا ہے کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے آج اتنے پیسے مل جائیں کہ میرا گھر کا چولہا چل سکے. تو اس کے لیے یہ ٹیکس چوری ایک ایڈمیٹڈ اوپن فیکٹ ہے کہ یہ چوری ہو رہی ہے، اور یہ ہم آئے دن پڑھ رہے ہیں کہ آج اتنے بلین کا ٹیکس فراڈ پکڑا گیا ہے، آج اتنے کروڑوں روپے جو ہے لوگوں نے جو ہے چوری کر لیے. تو اس کو کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ کی ہماری ول جو ہے کیا ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ہمارے صرف فورن ڈیٹ کا، کہ جو 2007 میں 35 بلین ڈالر کا تھا، جس وقت آپ کو یاد ہے کہ ڈالر کی اس وقت قیمت جو تھی تقریباً 60 روپے کی تھی. آج ہمارا وہی ڈیٹ تقریباً 58 بلین ڈالر ہو گیا ہے، جو 22 بلین ڈالر سے بڑھ گیا ہے، اور ڈالر آج ہمارے 90 روپے پہ کھڑا ہوا ہے. تو اگر صرف ہم اس ایڈیشنل جو 22 بلین ڈالر سے جو ہمارا قرضہ بڑھ گیا ہے اس کا صرف ڈفرینشل نکال لیں کہ جو 60 روپے کا ڈالر تھا اور 90 روپے کا ہے، تو تقریباً 550 بلین ڈالر ایسٹیمیٹ رفلی جو ہے ہمارا تو قرضہ ایسے ہی بڑھ گیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ڈالر کی پیرٹی کو روک نہیں پا رہے، یا کیا وجہ ہے کہ ہم نوٹ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ہم نوٹ چھاپے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنے ریزروز ہیں کہ جتنے ہم نوٹ چھاپے چلے جا رہے ہیں؟ پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے، آپ نے جو ہے بے انتہا عام نکات اٹھائے، اس میں کئی نکات آ گئے. پہلے ہم یہ عوامی نقطہ نظر سے بات کر لیں جو آپ کے پہلا پوائنٹ تھا. دیکھیے بات یہ، جب ٹیکس کی چوری ہوتی ہے یا شانہ اخراجات ہوتے ہیں یا کرپشن ہوتا ہے تو حکومت کو اس نقصان کو کہیں نہ کہیں سے تو پورا کرنا ہے. جی بالکل. تو آسان نسخہ مل گیا ہے. وہ مل گیا ہے کہ جی آپ پیٹرول کے نرخ بڑھا دیں، بجلی کے نرخ بڑھا دیں اور گیس کے نرخ بڑھا دیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو کمپلسری آمدنی ہو جاتی ہے، اس میں لیکیج نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ چیز جو ہے، تو اس میں اس وقت جو پاکستان میں آپ کو بہت ہی یعنی جھٹکا لگے گا کہ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر حکومت کوئی 27-28 روپے کا ٹیکس وصول کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس کی چوری کو اگر روکا جا سکے اور روکا جانا چاہیے تو آج 28 روپے لیٹر پیٹرول کم ہو سکتا ہے. اگر 28 روپے لیٹر کم ہوگا، 16% تو جی ایس ٹی ہے اور ایک ہے پیٹرولیم لیوی، یہ دونوں ملا کے 26 روپے 27 روپے بن جاتے ہیں. اگر یہ کم ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے فوراً کم ہو جائیں گے، بسوں کے کرائے کم ہو جائیں گے، دالیں، سبزیاں، گوشت، آٹا، چاول، چینی جو عام آدمی استعمال کرتا ہے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جس آدمی کی تنخواہ 7,000 یا 8,000 ہے یا آمدنی، اس کو تقریباً 700-800 روپے مہینے کا فائدہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ عوام کے اوپر سے ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے، پیٹرول کے اوپر سے. اور جی ایس ٹی ہر آدمی کو متاثر کرتا ہے. یعنی ایک آدمی فٹ پاتھ پہ پیدا ہوا، 50 60 70 80 سال جو زندگی تھی وہ وہیں رہا اور مر گیا، وہ تو ساری زندگی جی ایس ٹی دیتا رہا. لیکن جو لوگ
اربوں روپے کما رہے ہیں ان کو ایگزمپشنس ہے یا وہ چوری کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واحد طریقہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقررہ آمدنی ہم مقرر کر لیتے ہیں جو آج کل 3.5 لاکھ روپے سالانہ ہے. تو پاکستان کی قومی اسمبلی کو اور پاکستان کی چاروں اسمبلیوں صوبائی اسمبلیوں کو ایک قانون سازی کرنی پڑے گی جس کے لیے عوام کو پریشر ڈالنا ہوگا ورنہ نہیں ڈالے ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ مقرر کریں 3.5 لاکھ 4 لاکھ اس سے زیادہ آمدنی پر ہر شخص کو جو پاکستان میں رہتا ہے اور آمدنی کماتا ہے اس کو ٹیکس دینا ہے اور اس حکومت کو وصول کرنا ہے. تو ہم نے جیسے پہلے شروع میں بات کی اگر یہ قانون سازی ہو جائے اور حکومت ایمانداری سے وصول کرے تو پیٹرول کے نرخ کم کرنے کے بعد جی ایس ٹی جو 16% ہے اس کو 5% لینے کے بعد 1900 ارب روپیہ اضافی مل جائے گا. تو جب یہ 1900 ارب روپے اضافی مل جائے گا تو اگر اس سال 1800 ارب کی آپ کا ٹیکس کا 1850 کے ملنے ہیں تو یہ 3800 ارب ملیں گے. مہنگائی کم ہو چکی ہوگی تو پھر آپ تعلیم کے لیے دیں گے, صحت کے لیے دیں گے, اور موقع لگے گا تو گیہوں اور چاول کے لیے سبسڈی بھی دے دیں گے. تو حل جو ہے وہ یہ آ گیا. اب چونکہ یہ آپ کا دوسرا پورشن تھا کہ چونکہ پولیٹیکل ول حکومت کی نہیں ہے تو وہ ہمارے بیلنسز جو ہے نا جو اکنامک انڈیکیٹرز خراب ہیں. مثلا شاہد صاحب یہاں پہ ہمیں بریک پہ جانا ہوگا, بریک سے آ کے ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. ویورز ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.